نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ شیخ العرب والعجم شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شریعت اور طریقت اور تصوف سلوک کی اساس کی اتباع سنت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فاتبعونی کی قید لگا دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے نوجوانوں، اے دوستو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی کی قید لگا دی۔ اللہ نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی سنت پر موقوف ہے۔ شیخ العرب والعجم شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اشعار پڑھا کرتے تھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، گر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو گے، نقش قدم پر چلو گے، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا خزینہ۔ اشعار کا پہلا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا، دوسرا مصرع مجھے یاد آیا، انسان ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خطا کا پتلہ ہے، بھول جاتا ہے۔ اشعار کا پہلا مصرع ذہن سے نکل گیا، دوسرا مصرع آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، تو مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بتلا دیتا ہوں۔ اشعار کے پہلے مصرع میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلا شعر پڑھا تھا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، ایک دوسری شعر پڑھا تھا، دوسری شعر کے دو مصرع تھے، پہلے مصرع میں حدیث شریف کا مفہوم ہے، دوسرے مصرع میں آیت کا مفہوم ہے۔ اب حدیث شریف اور آیت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک عورت کا واقعہ ذکر کرنا ہے۔ ایک صالحہ عورت کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ صالحہ عورت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیخ العرب والعجم شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پایا، یعنی بہت قریب پایا، تو کہا کہ یہ اشعار آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، مجھے بھی سنا دو۔ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اشعار سنائے، یعنی شعر کے پہلے مصرع سے حدیث شریف کا مفہوم، اللہ کے رسول سونے منمونے فخر موجودات حبیب کائنات شفیع المجرمین رحمۃ للعالمین، جس کی تھوک میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، بعض روایات کے مطابق آپ کے بول و براز میں خوشبو، فرماتے ہیں من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ دوسرا مصرع جو میرے ذہن میں آ بھی گیا تھا، آپ کو میں نے بتلایا بھی تھا، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا خزینہ۔ تو بھائی دوستو، اس دوسرے مصرع سے آیت کا مفہوم نکلتا ہے من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، من یطع الرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت لازمی ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ تو بھائی دوستو، اگر ہم سنتوں والی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مبارک سنتوں پر
مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً سنتے ذکر کرتا رہوں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے انشاءاللہ ان سنتوں کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، دعائیں بھی بتلاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات بھی سنیں، اور جو ہمارا بیان ماشاءاللہ الحمدللہ جا رہا ہے، یوٹیوب پہ جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھی دوست جو یوٹیوب پہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، موویاں دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے کے بجائے تو ان چیزوں کو دیکھیں گے، سنیں گے، یاد کریں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔